یہ غریب نواز کا کرم ہے آج کہ ہند کی سرزمین پر جدھر دموڑیے ادھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ یہ غریب نواز کا کرم نوازی ہے کہ جس خطے میں چلے جائیں ہر موقع پہ آپ کو رب کا نام لینے والا ملے گا، نہیں تو جس ملک پر جس دیش میں ایک بھی رب کا نام لیوا نہ ہو، وہاں پہ جس گلی سے گزریے ہر گلی میں قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ یہ میرے غریب نواز کے کرامتیں نہیں تو اور کیا موجود ہے۔ قیامت تلک یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تلک میرے غریب نواز کی کرامت کا یوں ہی بیان ہوتا ہی رہے گا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین جہاں پہ غریب نواز تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ نے کئی سو سال پہلے کہا تھا ہندوستان کی سرزمین وہ ہے جدھر سے ولیوں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ بولو نا مچل کر سبحان اللہ۔ بیس کو کم کر دیجئے، ایک کو کم کیجئے۔ یہ ملک ہندوستان ہے جہاں سے ولیوں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، فرماتے آج جس ملک میں ہم اور آپ رہ کر شان سے قرآن کی تلاوتیں کرتے، ہر لمحہ قرآن پاک کے ذکر میں لگے رہتے، رب کی عبادتوں میں مصروف ہیں، پنج وقتہ جہاں پہ مسجد کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہ میرے غریب نواز کی عطا ہے، میرے غریب نواز ہے۔ فرماتے جو غریب نواز ہندوستان کی دہلیز پر قدم رکھے، اجمیر کی سرزمین ہے، چٹیل میدان ہے، میرے عطائے رسول تشریف فرما مصلی بچھا کر بیٹھے ہیں، کچھ ہی وقت گزرا ہے، آنے والے انسان جہاں پہ حکومت ایک جابر و ظالم بادشاہ کی تھی، پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے، اس کے چیلے چپاٹی آئے، ساتھ میں کئی اونٹنی بھی موجود ہیں۔ فرماتے غریب نواز تشریف فرما، اونٹنی لانے والے انسان نے کہا تھا اے آنے والا انسان تو کہاں سے آیا ہے؟ تو یہاں سے کا تو لگتا نہیں، تجھے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس جگہ پہ کیوں بیٹھتا؟ اونٹنی کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ جس جگہ بیٹھے اسی جگہ پہ وہ بیٹھے گی۔ اس انسان نے کہا تھا اے انسان تو یہاں سے اٹھ جا، یہاں میرے راجا کے اونٹنی بیٹھا کرتی ہے۔ واقعہ بارہا سنا کرتے ہو، میرے غریب نواز نے اشارہ فرمایا تھا تیری اونٹنی یہاں بیٹھتی ہے؟ ہاں ہاں یہی بیٹھتی ہے۔ غریب نواز نے فرمایا تو پھر اے اونٹنی وہاں پہ کیوں کھڑی ہے؟ آجا تو یہاں پر بیٹھ جا۔ اونٹنی وہاں پر بیٹھی، غریب نواز اٹھ گئے ہیں، اٹھے وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ اے انسان ذرا توجہ سے سننا، فرماتے وقت گزر چکا، اونٹنی کو اٹھانے کا وقت آ چکا تھا، انسان پریشان تھے، سپاہی پریشان تھے، تمام اونٹنیوں کو اٹھانے لگ گئے، مگر جس غریب نواز نے جس اونٹنی کو بیٹھایا تھا وہ اٹھ نہیں رہی ہے۔ ڈنڈے کے سوار کیا، کوڑے سے مارا گیا، اب تو اونٹنی اٹھ جا مگر اٹھتی نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، واقعے کو یہیں پہ روکو اور ذرا یہاں سے راؤنڈ فیگر کو اپنا کر کے دیکھو۔ فرماتے یہ دنیا جسے ہندوستان ملک کہتے ہیں، اس ملک میں ہندوستان کی حالت ایسی ہے جہاں پہ لوگ پریشان کی عالم میں ہے، شب و روز مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان افسوس کی سسکیاں لیتا نظر آتا ہے، کبھی مسجدوں کے دروازے پہ تالے لٹکائے جاتے، کبھی مدارس بند کیے جاتے، کبھی قرآن کی پنوں کو جلایا جا رہا ہے، کبھی قرآن کی اوراق کو جلانے کی کوششیں کی جاتی، کبھی آیات مقدسہ کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے انسان ذرا ہندوستان کی حالات پہ ایک نظر ڈالو، پھر وہ واقعہ کو ذہن نشی کر لینا۔ فرماتے ہندوستان کا ماحول یہ ہے، دن دھار روز ہر صبح ہر شام مسلمان خطرے میں ہے، ہر لوگ سوچ رہا ہے مسلمان کے ہاتھوں میں کٹورا دے کر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا جائے، ہر لوگ سوچ رہا ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ہندوستان
ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ ہندوستان ہمارے ہے، اس مسلمان کو یہاں سے لتیڑ کر بھگا دیا جائے۔ جب اکف افسوس ملنے لگ گئے، عالم تصور میں ایک اکیلے بیٹھا تو عالم تصور میں ڈوب گیا، اور میں نے لو لگایا اجمیر کے راجہ خواجہ پیا، ہندوستان کے مہاراجہ، ولیوں کے ولی، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سلطان الولیہ ارشاد فرماتے میں نے عالم تصور میں سوال کیا اجمیر کی دھرتی پہ جا کر، یا غریب نواز اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ زمانہ دشمن ہو گیا، لوگ ظالم مجھے ستانے پہ مجبور، ہندوستان سے مجھے بھگانے کی کوششیں کرتا، یا غریب نواز المدد اب میں کہاں سے جاؤں؟ تو غریب نواز کے دیار سے جواب آیا تھا، اے شاہد رضا فیضی تو گھبراتا کیوں ہے؟ ارے تو اسلام کی تاریخ ذرا پلٹ کر دیکھ۔ فرماتے کتنا پلٹوں؟ 100 سال پیچھے جاؤں؟ فرماتے اور پیچھے جاؤ، اور 200 سال پیچھے جاؤ، اور پیچھے جاؤ، 300 سال پیچھے جاؤ، اور پیچھے جاؤ۔ فرماتے 800 سال پیچھے پلٹ گیا۔ غریب نواز نے کہا تھا اب تجھے کیا دکھتا ہے؟ میں نے کہا اے عطائے رسول کیا میں دیکھوں اجمیر کی سرزمین ہے، لوگ بیٹھے پریشان ہیں، اٹھنی بیٹھی ہے، لوگ اٹھانے کی کوششیں کرتا مگر اٹھنی اٹھنے کا نام نہ لیتی، لوگ پریشان و حیران ہے۔ تب غریب نواز نے کہا تھا اے مولانا تو پریشان کیوں ہے کہ ظالم نے مل کر میرے بیٹھائے اٹھنی کو جب نہ اٹھا پایا تو میرے بسائے مسلمانوں کو کیسے بھگا دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غریب نواز کی محبت بھرے انداز میں محفلیں سجا کر ہم بیٹھے ہیں، جن کے کرم سے دم قدم سے آج سنیت اور اسلام کا بول بالا ہندوستان میں ہے۔ فرماتے کون غریب نواز؟ یہیں تک مت دیکھو، ارشاد فرماتے کون غریب نواز؟ غریب نواز وہ ہے کہ فرماتے اجمیر کی سرزمین ہے، میرے عطائے رسول تشریف فرما ہے، سلطان الاولیاء تشریف فرما ہے، اجمیر کی سرزمین میں مصطفیٰ جان رحمت کی عطا اولاد بن کر، مصطفیٰ جان رحمت کے معجزہ بن کر اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز تشریف فرما۔ حالت یہ ہے ہندو عورتیں ہیں، لوگ چل پڑی ہیں مندر کی جانب، لوگ ہاتھوں میں تھال لیے، اس پہ پرساد لیے، ہاتھوں میں تھال میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ میرے غریب نواز نے ایک عورت کو بلایا، اے بیٹی ذرا قریب آؤ نا، معاملہ کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں ذرا ذہن کو قریب کرنا، توجہ سے سنو۔ فرماتے عورتیں چل پڑی ہے، ہاتھوں میں پرساد ہے، دودھ ہے، کٹورا ہے ساتھ لے کر کے۔ میرے غریب نواز نے ایک بیٹی کو قریب بلایا، بیٹی ذرا قریب آ جا۔ فرماتے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ لڑکی کہتی ہے جا رہی ہوں اس مندر میں۔ کیا کرنے کے لیے لے جاتے ہو؟ کہتے ہیں بابا میں کیا کروں، وہ دیوتاؤں کو چڑھاتے ہیں ہم لوگ۔ میرے آقا غریب نواز نے پوچھا تھا یہ بتاؤ بیٹی کیا وہ تیرے دیوتائیں وہ تمام تر چیزیں کھایا کرتے ہیں کیا؟ فرماتے نہیں، میں صرف لے جا کر کے رکھ دیتی ہوں، دودھ صرف چڑھا دیتی ہوں، چل کر کے آ کر واپس لوٹ آتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھا اے بیٹی سن، آج تب جب تو جائے گی نا تو آج تو کہہ دینا کہ تجھے غریب نواز نے دودھ پینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک تیرے دیوتا نے کچھ کھایا پیا نہیں، مگر آج پیے گا بھی کھائے گا بھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تمام تر عورتیں گئی، دودھ چڑھائی لوٹ آئی، پرساد رکھی چلی آئی، مگر جب اس بیٹی کی باری آئی جس کو میرے غریب نواز نے بیٹی کہہ کے پکارا تھا نا، وہ چل کر کے قریب گئی۔ فرماتے کان کے قریب اپنے مرزو اپنے لب کو کیا اور کانوں میں دھیرے سے کہا تھا کہ تجھے غریب نواز نے یہ دودھ پینے کا حکم دیا ہے۔ جو ہی اتنا سننا تھا، جو پتھر کی مورتی تھی یک بیک آنکھیں کھل گئی، منہ اس کا کھلا، لب ہل گیا۔ فرماتے لڑکی نے
اپنا دودھ اس کے اندر ڈال دیا. فرماتے کٹورے کا دودھ اس مورتی کے منہ میں جو ہی ڈالا, گلے کے اندر وہ دودھ پینا مورتی نے پینا شروع کر دیا. یہ اللہ عجب سا منظر تھا. یہ دیکھ کر کے لوگ پریشان ہو گئے. ارے یہ کیسا سما ہے, اس سے پہلے تاریخ میں ہم لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے کہ پتھر بھی کوئی چیز کھا لے, پتھر کی مورت بھی کوئی چیز کھائے. مگر یہ بیک یہ کیسی کرامتیں ہیں, یہ کیسی ہولناک منظر ہے. فرماتے یہ کوئی اور نہیں, اگر دنیا دار کوئی کہہ لے تو اس سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا, مگر اگر غلام احمد مختار ہو اور صرف نام اس کے کانوں میں لے لے تو پتھر کی مورتی بھی بولنا شروع کر دے, کھانا بھی شروع کر دیا کرتی ہے. غریب نواز کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے. غریب نواز کی غریب نوازی دیکھو گے, میرے غریب نواز ہے, ارشاد فرماتے توکل اللہ, دیکھو اللہ پہ توکل, رب کائنات پہ بھروسہ اللہ والے ہمیں دلاتے ہیں. اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ رب کی یاد دلایا کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میرے غریب نواز ہیں, پڑھنے جا رہے تھے, جوانی کا دور ہے, طالب علمی کا زمانہ ہے. آقا غریب نواز چل پڑے, آدھا راستہ گئے تھے, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, بچھونا بچھایا, کچھ دیر بیٹھ گئے. پاس میں کچھ سامان تھا, پڑھنے جانا ہو تو بچوں کے پاس جو اسکول کے فیس رہا کرتے, پیسے رہا کرتے, کچھ پیسے تھے, تھوڑے سے کھانے تھے. غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے, یک بیک دو جوان آیا, دونوں جوانوں نے آ کر کے کہا میں بڑا پریشان ہوں. غریب نواز نے پوچھا کیسی پریشانی, کس نے تجھ کو ستایا ہے, کس نے تجھ کو پریشان کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ان دونوں جوانوں نے کہا کہ کئی دنوں سے ہم نے کچھ کھایا نہیں, ہم بھوکے ہیں, اس وجہ سے ہم پریشان ہیں. میرے غریب نواز کے پاس جتنے کھانے تھے تمام کھانا نکالا, آنے والے دونوں مسافر کو دے دیا. بولو نا سبحان اللہ. ذرا توجہ ادھر. میرے غریب نواز نے کھانے نکالے, جتنے تھے سب غریب نواز کو عطا کر دیا. فرماتے اور بھی کچھ چاہیے. دونوں جوانوں نے کہا بہت دور سے ہم آئے ہیں, میرے پاس چلنے کے لیے زیادہ راہ کچھ نہیں ہے, پیسے کا انتظام کچھ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. میرے غریب نواز کے پاس کچھ ہی پیسے تھے, جتنے اسکول کے فیس تھے تمام پیسے کو نکالا اور ان دونوں جوانوں کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. اور غریب نواز فرماتے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر کچھ اور ہوتا تو میں تجھے اور بھی کچھ دے کر کے جاتا. اب ذرا توجہ سے سننا. ارشاد فرماتے ہیں اب جہاں سے تمام چیزیں اپنی ان دونوں جوانوں کو دے دیا اور وہاں سے جو اسکول یا مدرسہ جانا تھا, فرماتے ایک مہینے کا راستہ, ایک مہینے کی مسافت تھی. فرماتے کچھ دور آگے چل پڑے. ارشاد فرمانے والے نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں نوجوان پیچھے پیچھے قریب آیا اور غریب نواز کو روک لیا اور کہنے لگ گئے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں فلاں شہر جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. اس نے پوچھا وہ تو ایک مہینے کی مسافت ہے, راستہ تو بڑا لمبا ہے, اتنا دور سب کھانا تو نے مجھے دے دیا, ساری چیز تو نے مجھے دے دی, پیسے بھی تو نے مجھے دے دیا, اتنا دور کا سفر کیسے کرو گے؟ دوسرا سوال جوان نے پھر کیا, اے انسان جوان پڑھنے جانے والے, کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ غریب نواز نے فرمایا مجھے نہیں معلوم, میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا کرتا, میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں, اپنے رب کو پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. وہ رب کائنات کو پہچاننے والا مرد قلندر. تب ان دونوں جوانوں نے کہا اے معین الدین, اے انسان اللہ کی عبادت کرنے والے, میں دونوں انسان کوئی محتاج نہیں, میں کوئی غریب انسان نہیں, میں کوئی بھوکا انسان نہیں, ہم دونوں ڈاکو ہیں, ڈاکو ہیں, ڈاکو. ہم لوگوں کے لوٹ مار کرتے, لوگوں کے پیسے لوٹ لیا کرتے ہیں, لوگوں کے مال و زیورات کو ہڑپ لیا کرتے ہیں, لوگوں کی سلطنت کو لوٹ لیا کرتے ہیں. فرماتے غریب نواز سے ان دونوں ڈاکوؤں نے پوچھا تھا اے معین الدین جانے والا مسافر,
یہ تو بتا دے تو نے ساری دولتیں مجھے دے دی, سارے پیسے ہم لوگوں کے دے دیے, سارے کھانے بھی کھلا دیے, تیرا راستہ 1 مہینے کا ہے, ارے تو کیا کھائے گا, تو کون سے پیسہ لائے گا, دکان سے کیا چیز تو خریدے گا؟ تب سن, میرے غریب نواز فرماتے ہیں اے انسان سن, تم دونوں ڈاکو ہو نا؟ کہتے ہاں ڈاکو ہے. غریب نواز نے فرمایا مجھے رب پہ بھروسہ اتنا ہے کہ جو رب کائنات ڈاکوؤں کو کھلا سکتا ہے, وہ رب کائنات مجھ معین الدین کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ جو رب ڈاکوؤں کو رزق دیتا ہے, وہ رب معین الدین کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ بھروسہ اگر رب کائنات پر ہے تو انسان کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. بھروسہ اگر پاک پروردگار پر ہے تو انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. توجہ سے سنو, ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن, قیامت کا دن میدان محشر ہوگا. سب جہاں پہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہوں گے. یک بیک یک جماعت آئے گی سامنے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوچیں گے کہ یہ جو بڑی جماعت آ رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں. انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش, تمام تر انبیاء کے بعد دیگر پیش ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے میدان محشر کا سما ہوگا. کوئی نبی ایسے ہوں گے جو تنہا آئیں گے محشر میں, کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 لوگ آئیں گے, کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے پاس جن کے ساتھ 1 ہوں گے, کسی کے ساتھ 3 ہوں گے, کسی کے ساتھ چند لوگ ہوں گے. مگر یک بیک بڑی جماعت جب آئے گی, مجھے لگے گا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں. تب میں رب سے پوچھوں گا پروردگار یہ کیا میرے امت کے لوگ ہیں؟ رب فرماتا ہے اے محبوب یہ تیرے امت کے لوگ نہیں, یہ تو موسیٰ کلیم کی امت کی جماعت ہے. اللہ اکبر. مگر رب کائنات کے پیارے محبوب فرماتے ہیں تو میں تو سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ موسیٰ کلیم کی جماعت آ گئی, مگر میرا کیا حال ہے؟ تب رب کی مشیت جوش میں آئے گی, رب کی رحمت آئے گی, پکار کر کہے گا پروردگار اے محبوب ذرا اپنی نظروں کو تو اٹھاؤ, دائیں جانب جھانک کر دیکھ کنارے کی اور. فرماتے جب کنارے دیکھیں گے تو اس سے بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی. فرماتے پھر رب کہے گا کہ ذرا بائیں جانب جھانک کر دیکھ, فرماتے اس سے بھی بڑی جماعت لوگوں کی تعداد ہوگی. رب کائنات فرمائے گا دیکھتے ہو ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں, 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. توجہ کے طلبگار, مصطفیٰ جان رحمت سے رب کائنات کہے گا اے میرے محبوب تجھے معلوم ہے ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا. 70,000 لوگ اللہ اکبر سننے والے رشک کریں گے, وہ سوچیں گے یہ 72,000 کون ہوں گے؟ لوگ سوچیں گا یہ 72,000 وہ ہوں گے, ہو سکتا ہے یہ صحابہ کی جماعت ہوگی, کچھ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے نمازیوں کی جماعت ہوگی, کچھ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ حاجیوں کی تعداد ہوگی, کچھ کہیں گے یہ جماعت ہو سکتا ہے اور رب کے حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے. مگر نہیں, رب کائنات پکار کر کہے گا یہ نمازیوں کی تعداد نہیں ہے, یہ حاجیوں کی تعداد نہیں ہے, یہ شہداء کی تعداد نہیں ہے, یہ صالحین کی تعداد نہیں ہے, یہ انبیاء کی تعداد نہیں ہے, یہ نمازیوں کی تعداد نہیں. تو پھر یہ کون ہے پروردگار؟ تو مصطفیٰ جان رحمت سے پروردگار کہے گا یہ 70,000 یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے بے حساب اپنے رب پہ بھروسہ کیا کرتا تھا. وہ 70,000 جو بے حساب بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے, صرف 70,000 نہیں ہوں گے. پھر مصطفیٰ فرماتے ان 70,000 میں ہر ایک آدمی کے ساتھ پھر 70,000 کی جماعت ہوگی, ایک آدمی کے ساتھ پھر 70,000 کی جماعت ہوگی. جوڑ لیجئے کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. کس بنا پر؟ توکل اللہ کے بنا پر, اللہ پر بھروسے رکھنے کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی
کہ اس محبوب کی ہم محفل سجائے ہوئے ہیں جن کا فیصلہ کتنا نرالا ہے. معلوم ہے ارشاد فرماتے ہیں غریب نواز بالکل چھوٹے ہیں, ماں کے دودھ ابھی چھوڑے نہیں ہیں, ماں کے دودھ ابھی پی رہے تھے. نہ میرے غریب نواز کی ماں بیٹھی ہوئی, غریب نواز دودھ پی رہے ہیں, ایک خاتون سامنے آتی جن کے گود میں چھوٹا سا بچہ پل رہا تھا. اللہ اکبر. خاتون کے چہرے کو غریب نواز کی ماں نے دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ کہتی ہی ایسا لگ رہا تھا کہ اس عورت نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے, آنکھیں دھس گئی ہے, چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے, گود میں جو بچہ ہے اللہ اکبر اس بچے کی بھی حالت ناساز نظر آتی ہے. تب غریب نواز کی ماں نے پوچھا تھا اے خاتون, اے بہن, کیا معاملہ ہے؟ تو بھی اداس نظر آتی ہے, تیرا بیٹا بھی اداس نظر آتا ہے, تو بھی پریشان ہے, تیرا بیٹا بھی پریشان ہے, کیا تو نے کچھ کھایا نہیں ہے کیا؟ کیا تو نے کچھ کھایا نہیں ہے کیا؟ خاتون کہتی ہے ہاں کیا بتاؤں, مجھے کھانے کو کئی دنوں سے کچھ ملا نہیں, میں نے کچھ نہیں کھایا. تو غریب نواز کی ماں نے کہا جا تو پہلے کھا لے, جا تو پہلے کھا لینا, تب اپنے بچے کو بھی کھلا دینا. اللہ اکبر. اپنے بچے کو کیوں نہیں دودھ پلاتی ہے, اپنے بچے کو کیوں نہیں کھلاتی؟ ارے تو بھوکی رہ سکتی ہے مگر تیرا بیٹا کیسے بھوکا رہے گا؟ تو بھوک کو برداشت کر سکتی ہے, تیرا بیٹا کیسے بھوک کو برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر. معلوم ہے تب آنے والی عورت نے کہا تھا میں کیا بتاؤں خاتون, اے معین الدین کی ماں میں تجھے کیا بتاؤں, میں کئی دنوں سے مجھے کچھ کھانے کا نوالا تک نہ ملا, میرے جسم میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے تو تھنوں میں دودھ کہاں سے رہے گا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ دردناک کیسا منظر تھا. آنے والی خاتون کہتی ہے پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ جب تھنوں میں دودھ نہیں تو بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ معلوم ہے ارشاد فرماتے اتنا عورت کا کہنا تھا کہ ماں کی گود میں جو غریب نواز ابھی تھن میں دودھ منہ لگا کے ماں کے دودھ پی رہے تھے نا, فوراً دودھ پینا بند کیا, اپنی ننھی ننھی انگلی کو باہر نکالا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ماں کے چادر سے باہر نکالا اور یوں اشارہ کیا. غریب نواز چھوٹے ہیں, یوں اشارہ کیا, قریب بلایا اس عورت کو. جب قریب آ گئے نا تو یوں لگتا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ نام غریب نواز. ارشاد فرماتے اپنی ماں سے وہ بس یہ کہہ رہے تھے اے ماں اگر وہ بھوکا ہے تو دیکھتے کیا ہے, ایک میں دودھ پی رہا ہوں, اس بیچارے بچے کو دوسرے تن سے تو آپ اسے بھی دودھ پلا دیا جائے. غریب نواز کی غریب نوازی ہی نرالی ہے, غریب نواز کی شان ہی نرالی ہے. یہ غریب نواز بانٹتے ہیں نا تو بے حساب دیتے ہیں. ماں کے دودھ پی رہے ہیں, اشارہ یوں کیا, بچے کو قریب بلایا, فرماتے ماں ایک سے میں دودھ پی رہا ہوں, دوسرے سے اس بچے کو دودھ پلا دیا جائے. اللہ اکبر. کیا تقسیم کرنے کے نرالی شان ہے میرے غریب نواز کی. اے مسلمانوں ذرا توجہ سے سن. لیکن میرے مصطفیٰ کے اس واقعے سے سبق بھی ملتا ہے. صرف اپنے آقاؤں کے صرف کرامتیں مت سنا کرو مسلمانوں. میرے اس چھوٹے سے بچپنے میں غریب نواز نے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا تھا, نبی کے امت کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ جب تم رہو آپس میں بانٹ کر کے کھایا کرو, پڑوسیوں کا تم خیال رکھا کرو, پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو, بھائیوں کا خیال رکھا کرو. ایک آنگن میں رہنے والے انسان بھائی آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں نہ کیا کرو. ایک گاؤں ایک بستی میں رہنے والے انسان آپس میں محبتیں اور اخوتیں پیدا کر لیا کر. ایک ساتھ چلنے والا انسان ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا کر, کبھی تیری محبتیں بڑھ جایا کرے گی. یہ میرے غریب نواز کا پیغام صرف محفل سجا کر لنگریں لٹانے سے کامیابی نہیں ملے گی, بلکہ غریب نواز کا پیغام اپنا کر, ان کی سیرت کو اپنا کر یہ لہریں دوڑا دو کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا کریں گے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو شوروا زیادہ دے دیا کر, اس لیے کہ اس میں تیرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے. جب تو کھائے گا تو پڑوسیوں میں بانٹ کر کے کھایا کر, تجھے بھی سکون مل جائے گا, تیرے پڑوسی بھی خوش ہو جایا کرے گا. اور مصطفیٰ کے یہ غلام ہمیشہ ہمیں اچھا سبق سکھلاتے. ہوتا کیا ہے, ابھی ہمارے یہاں کمپٹیشن کا ایک دور چلتا ہے, کمپٹیشن کا ایک دور ہے. ایک آدمی اگر مارکیٹ میں کوئی سبزی بیچ رہا ہے یا ایک دکان دے دیا, ایک چیز اگر ایک آدمی
50 रुपए में बेचता है ना, तो उसकी दुकान ठप कराने के चक्कर में, उसको गिराने के चक्कर में दूसरा आदमी 20 रुपए में बेच रहा। जो 20 रुपए में बेच रहा था वो बड़ा अमीर था, मेरे बाप का क्या जाएगा, लेकिन उसकी दुकान कमजोर कर, उसको मैं कमजोर कर दूंगा। हमारे समाज की हालत यह है, मुआशरे का हाल यह है। मगर मालूम है मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं कि जब तुम मेरे मार्केट में जाओ, मुस्तफा के बेटे गरीब नवाज क्या कहते हैं मालूम है? मेरे गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद खास को मार्केट भेजा, 3 रुपए दिए पैसे, जाओ दाल खरीद करके लाओ, दाल खरीद कर लाओ। जब मेरे गरीब नवाज के मुरीद गए ना खरीदने के लिए, तो कई दुकानें थी, दुकान में मोल भाव पता लगाया, कीमत किस दुकान में किस अंदाज की है। फरमाते एक दुकान ऐसी थी जहाँ पे 3 रुपए में 3 चम्मच दाल देते, दूसरी दुकान में 3 रुपए में 5 चम्मच, तीसरी दुकान में 3 रुपए में 6 चम्मच, इस अंदाज में दिया करते थे। मुरीद गौस ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा अजीब माजरा है, 3 ही रुपए वहाँ 6 चम्मच मिल रहे और 3 रुपए में यहाँ पे 3 ही चम्मच मिल रहे, तो 3 रुपए में 6 चम्मच वाला लिया। फायदा तो हर कोई देखता है ना, फायदा देखे हमें बेनिफिट होना चाहिए। तो इरशाद फरमाते 6 चम्मच 3 रुपए में खरीदा, और जब वहां से लौट कर गरीब नवाज के पास आए ना, तो मेरे गरीब नवाज ने पूछा 3 ही रुपए में इतनी दाल तूने कहां से ले आया, इतना तुझे किसने दे दिया? तो मुरीद ने बताया हुजूर क्या बताऊं, कई दुकानें थी, सब अलग अलग रेट लगा करके बेच रहा था इस दाल को। अल्लाह अकबर, मैंने खरीद लिया, जो सबसे कम दाम में जो सबसे ज्यादा दे रहा था मैंने उससे ले लिया। तब मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया था मालूम है? तूने तो ये देख लिया कि 3 रुपए में वो ज्यादा दे रहा है, मगर तूने ये नहीं देखा कि जो 3 रुपए में 3 चम्मच दे रहा था उसके बेटे कितने गरीब सिसक रहे होंगे अपने घर आंगन में। अल्लाह अकबर, वो अपने गरीबी की वजह से सोच रहा था कि 3 चम्मच में 3 रुपए में 3 चम्मच दूं तो ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊं, तो हो सकता हमारे गरीब बेटे के लिए जिसने कपटा कपड़ा पहना था उसके लिए कोई नया कपड़ा ला करके दे दूं। तूने उसे नहीं देखा जो करोड़ों में खेलने वाला इंसान है, उसने 3 रुपए में 6 चम्मच दे दिया, उसका बाप बेटा तो याशी करता है, उसके भतीजे मस्ती करता है, तूने उसको क्यों देख लिया? जल्दी से जा इसे वापस कर ले, और जो 3 रुपए में 3 चम्मच देता था उससे खरीद ले। तेरे पैसे से तेरा गरीब इंसान मुस्कुरा जाए तो मदीने में मुस्तफा मुस्कुरा जाया करेंगे। मेरे गरीब नवाज का ये दर्द है, सबक मेरे गरीब नवाज ने दिया कि तुम सिर्फ अपने फायदे मत देखा कर, कभी देखते हो तो कभी अपने पड़ोसियों का भी फायदा देख लिया कर। बगदाद की सरजमीन फरमाते आमने सामने 2 कपड़े की दुकान थी। एक कपड़े की दुकान में बहुत ज्यादा सेलिंग, बहुत ज्यादा बिक्री थी, सुबह से लेकर के शाम तक बेचा। शाम जब हो गई, जो दूसरी दुकान थी उसमें एक भी कस्टमर सुबह से ना पहुंचा। जब शाम हो गई तो शाम के वक्त में भी जिसमें ज्यादा भीड़ थी उस दुकान में पहुंचा आदमी, बोला फला कपड़ा है, तो उस दुकानदार ने कहा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, अब यहाँ से आप चले जाएं, सामने वाली दुकान में वो कपड़ा मिलेगा। अल्लाह अकबर, मालूम है फरमाते हैं वो कस्टमर वहां से निकला, सामने वाली दुकान पे गया। जब उसके यहाँ जो लोग थे काम करने वाले ने, उन लोगों ने अपने मालिक से पूछा मालिक क्या बात है, मेरे यहाँ तो ये कपड़े मौजूद थे मगर आपने मना क्यों कर दिया, आपने क्यों ये कहा कि मेरी इस दुकान में वो कपड़ा मौजूद नहीं? फरमाते तुझे नहीं मालूम, मैं देख रहा हूँ सुबह से लेकर के शाम तक मैंने इतना बेच लिया, इतना बेच लिया कि जब मैं अपनी दुकान बंद करूंगा और जब अपने घर के जानिब में लौटूंगा तो अपने घर, मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब मैं घर जाता हूं ना तो मेरे बच्चे दौड़ कर आते हैं, बाबा आप आ गए, मेरे लिए मिठाई लाए हो क्या, बाबा आप आ गए, मेरे लिए खिलौने कुछ ला दिए हो क्या? तो मैं शौक से निकाल कर उसे मिठाइयां देता हूं, मैं शौक से ला करके उसे खिलौने देता हूं, लेकिन बता मैं तो बेच लिया, मैं कमा लिया, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं तो मिठाइयां खरीद लूंगा, मगर सामने की जो दुकान है सुबह से कुछ भी नहीं बेचा, उसके भी तो कुछ बच्चे होंगे, और वो जब घर लौटेगा और उसके पास कुछ ना होगा तो उसका बेटा कितना मायूस हो जाया करेगा, उसका बेटा कितना नाराज हो जाया करेगा। इसीलिए मैंने उसको उस दुकान में भेज दिया ताकि वो भी कुछ पैसे कमा ले, जब घर जाएगा तो वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद करके जाएगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते कि जो किसी इंसान को दिली खुशी पहुंचा दे, परवरदिगार उसे 70 रहमतों से माला माल कर दिया।
اپنا خیال صرف رکھنے والے ذرا کبھی اپنے ساتھ چلنے والوں کا بھی کچھ خیال کر لیا جائے، پڑوسیوں کا بھی کچھ خیال کر لیا جائے، اس کا بھی حال کبھی پوچھ لیا جائے کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہارا ماحول کیا ہے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہمیں یہ کام کرنے میں نہیں ملے گی نا، اس سے کئی گنا زیادہ ایک کمزور مجبور انسان کو خوشی پہنچانے میں ملے گی۔ آخری بات کروں، گفتگو کو سمیٹوں، حال یہ ہے ہمارے یہاں جو ہی کہیں کسی کا عرس لگتا ہے مزار شریف جاتے ہیں، مزار پہ چلو، اجمیر شریف کتنی بسیں ادھر سے جاتی ہیں، ایک ایک بس 70 ہزار میں 1 لاکھ میں بک کرتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے کئی ہزار کی چادریں چڑھایا کرتے ہیں، کئی ہزار کی چادریں، اور جہالت اتنی ہے مرد تو جاتا ہے عورتوں کو بھی لے کر کے مزار جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے کر مزار۔ اپنی اصلاح کیجئے، ضرور کیجئے، نبی کی محفل صرف تقریر اور اپنے ذہن کی تفریح کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے سجائی جاتی ہے۔ لوگ جب بڑھتے ہیں خود تو جاتا ہے، عورتوں کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ مزار پہ عورتوں کا کیا کام ہے؟ مزار پہ عورتوں کا کیا کام؟ منع فرمایا ہے، منع۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت مزار شریف جانے کی نیت سے اپنا قدم گھر سے باہر نکالے، اسی وقت سے اللہ کی لعنت اس پہ برسنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو مزار نہیں لے جانا ہے، میلے میں نہیں گھمانا ہے، بازاروں میں بے مطلب کے نہیں گھمانا ہے، بغیر پردے کے نہیں گھمانا ہے، بغیر پردے کے نہیں گھمانا ہے۔ پھر جب وہاں پہ گئے کرتے کیا ہے؟ چادر ہے، بالکل انسان جھک گیا، چادر کو چوم رہا ہے، آنکھوں میں لگا رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، کبھی پیشانی اس پہ رگڑ رہا ہے۔ اے انسان، کس نے تجھے یہ سبق بتایا کہ مزار پہ جا کر کے تو جھک جایا کر؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے جب کبھی مزار شریف جاؤ، قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور میں رہ کر کے اس پہ فاتحہ پڑھا، 4 ہاتھ دور رہ کر کے اس پہ فاتحہ پڑھو۔ کیوں وہاں پہ جا کر کے سر رکھ دیا کرتے؟ سر ٹیکنا نہیں ہے مزار شریف پہ جا کر کے۔ سنیت بدنام ہوتی جا رہی ہے اور ہم مستی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چادر چڑھانے والوں 5,000 10,000 کی چادر چڑھا کے چلے آتے، مگر اسی مزار شریف کے باہر کتنے بغیر کپڑے والا غریب گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو کتنا دے کر کے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر پر، مزار پر ایک چادر چڑھاؤ اور وہ چادر جب تک پھٹ نہ جائے تب تک دوسری چادر نہ چڑھانا، تب تک دوسری چادر نہ چڑھانا۔ کسی نے اگر منت مانی ہے کہ فلاں کام ہوگا تو وہاں پہ جا کے ہم چادر چڑھائیں گے، تو سنیے مسئلہ ہے یہ، علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ منت چادر چڑھانے کی تو نے مان لی ہے تو یہ واجب نہیں ہے کہ تم کو چڑھانا پڑے گا، اگر نہیں چڑھا پائے تو گناہ نہیں ملے گا۔ سنیے، مزار پہ اگر چادر نہیں چڑھا پائے تو گناہ نہیں ملے گا، جتنے کی تم چادر چڑھاؤ گے اس سے زیادہ بہتر ہوگا اتنے پیسے کی کئی مدرسے میں جا کر کے دے دیا جائے، جس سے نبی کے مہمان کھائیں گے اس ٹھنڈ بھری رات میں۔ جب تو اس پیسے سے کمبل خرید کر نبی کے مہمان کو مدرسے میں دے دیا جائے، وہ کمبل اوڑھ کر جب مدرسے میں سوئے گا اور ایک مرتبہ وہ مسکرا جائے تو یہاں پہ نبی کا مہمان مسکرائے گا، تیرے گھر میں رحمتوں کی بارشیں برس جایا کرے۔ چادر چڑھانے سے بہتر ہے نبی کے مہمان کو دے دیا جائے، چادر چڑھانے سے بہتر ہے غریبوں کو دے دیا جائے، چادر چڑھانے سے بہتر ہے یتیموں کو دے دیا جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے تم چادریں اکٹھا کرتے ہو، پھول لے جا رہے ہو، اللہ اکبر، مزار پہ جانا منع نہیں تیرے لیے، مردوں کے لیے مزار پہ جانا منع نہیں۔ مزار پہ جب لوگ جاتے ہیں تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر مزار پہ جا کر کے ایمان تازہ کرنے کے بجائے ہم اور گناہ پہ آمادہ ہو جاتے۔ رانی گنج غوث بنگالہ کا جب عرس لگتا ہے نا تو دیکھو کتنے لوگ کس طرح سے ریلیاں پھوٹ پڑتی ہے۔ انسان زیادہ تر ہمارے ادھر کے لوگ رہتے ہیں، ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ آرکسٹرا وہاں پہ لگایا جا رہا ہے، وہاں پہ میلے لگائے جا رہے ہیں، ناچ گانے کے تماشے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اے انسان، تم اگر عرس میں گئے ہو اور مزار والے کے پاس گئے ہو تو تمہیں میلے میں گھومنے کی
کیا ضرورت ہے، آرکیسٹرا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ناچ گانے تماشے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی بھیڑ مزار کے اندر نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ بھیڑ آرکیسٹرا کے سامنے ہوا کرتی ہے، جتنی بھیڑ مزار کے اندر نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ بھیڑ جس اسٹیج پر ناچ گانا وہاں پہ ہوتا میلے میں، وہاں پہ اس سے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو کیا مطلب عورتوں کو بھی تو نے سریام بازار پہ گھمانا شروع کر دیا، خود بھی تو نے ناچ گانے میں وقت گزار دیا۔ کتنی دقت اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مزار والے کو معلوم ہے۔ فرماتے اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کو مستی کرنے پہ آمادہ کر دے، اس لیے بھیجا تھا کہ جب لوگ بگڑنے لگ جائے تب کوئی اللہ کا محبوب بندہ آتا ہے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو خدا کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجا، جتنے ولی بھیجے، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جب لوگ بگڑتا ہے نا تب تک کسی محبوب بندہ کو بھیجتا کہ اسے اچھی راہ بتا دے، اللہ کا راستہ اسے بتا دے، تاکہ آج کے بعد یہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اے انسان، اللہ نے اپنے محبوبین کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائے۔ خدا اور اللہ کے رسول نے جس راستے پہ ہمیں چلنے کا حکم دیا اسی راستے پہ تاکہ ہم چلنا شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے صدقے میں ہم دارین کی سعادتوں سے مالا مال اپنے آپ کو کر لیں۔ اے انسان، جب تک یہ زندگی باقی رہے گی ہم کوشش یہ کریں گے، ہم اور آپ کوشش یہ کریں گے کہ یہ مسجد اذان 5 وقت ہوا کرتی، یہاں پہ مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں پہ ہر وقت پکارا کرتے مؤذن کہ آؤ اللہ کے گھر کی جانب آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین اللہ والے آئے سبوں نے ہمیں یہی پیغام دیا، رب کی عبادت کرو رب کو راضی کر لو، مصطفیٰ سے محبت کرو رب کو راضی کر لو۔ ہم تا قیامت بس یہی اپنی زندگی تا حیات یہی کہتے رہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کو ایک ایسا نیک عمل کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں ہمیں عذاب جہنم سے بچا کر جنت کے حوالے کر دے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی موقع میسر آیا آپ کے مابین گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، اس شعر کے ساتھ گفتگو کو